یا علی یا علی یا علی یا علی 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 ہے علی نام تیرا اور تیرا رتبہ بھی علی، ہر بلندی بھی علی، کعبہ و سدرہ بھی علی، میرا سردار علی ہے، میرا مختار علی، مشکلوں میں ہے میرا تو مددگار علی، میرے آقا تم ہو، میرے مولا تم ہو، کر دو ہم پر بھی کرم، میرے سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خوانوں میں قرآن بھی ہے، علی کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، لفتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، پرکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے، اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، کل ایمان علی، کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی، فتح کا عنوان علی، زغم و ذی حشم و سرور و ذی شان علی، میرا ایمان علی، شان علی، جان علی، خنجر و حد میرا ہو، خنجر و حد میرا ہو، حق کا ولی رہتا ہے، میری شہرگ کے علاقے میں علی رہتا ہے، شیشہ جام علی، روح کے درپن میں علی، میری دھرتی پر برستے ہوئے ساون میں علی، حجرہ عقل میں احساس کے آنگن میں علی، دل کی دھڑکن میں علی، تن میں علی، من میں علی۔ نجف اشرف سے ہمارے سماحت الحجت الاسلام والمسلمین سید نعیم یاسری جو ہے آیت اللہ سید علی نعیم یاسری آیت اللہ العظمیٰ جو محقق کبیر ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد یعقوبی نجف اشرف میں حفظ اللہ ان کے ممثل ہیں، نمائندے ہیں، سماعتی شیخ جو ہے صلاح جو ہے کعبی، یہ بھی حجت الاسلام والمسلمین، یہ بھی نمائندے ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد یعقوبی کے، مولانا شیخ عابد صاحب بنگلور سے تشریف لائے ہیں، بندہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر علامہ قلب عباس صاحب جو ہے یہ
وفد کے ساتھ میں تشریف لائے ہیں، یہ بھی وکیل ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد یعقوبی کے، اور ہندوستان میں جو ہے ہمارے جو ہے یہ پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، 5 آدمیوں نے، سب کے سب جو ہے یعقوبی صاحب کی جو ہے ممثلیت کرتے ہیں. اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد یعقوبی حفظ اللہ فیلسوف ہیں، محقق ہیں، اصول میں، فقہ میں، تمام علوم کے اندر، اور مجتہد مسلم ہیں، اور نجف اشرف میں کم از کم 600 علماء کو بحث خارج دیتے ہیں. ہندوستان، پاکستان، لندن، کینیڈا، امریکہ، دنیا کے طلاب آغا کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. اور بڑی تحقیق میں کتابیں ہیں امام حسین کے اوپر، جناب فاطمہ زہرا کے اوپر، ہاسپٹلس بنائے انہوں نے، ہاسپٹلس بنائے، یتیم خانے بنائے، یونیورسٹی بنائی ہیں عراق کے اندر، اور 60,000 یتیموں کو، بیواؤں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے کفالت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اور الحمدللہ آغا کو اللہ طول عمر عطا کرے انشاءاللہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد یعقوبی کو. بسم اللہ. میں ڈاکٹر عباس صاحب سے کہوں گا کہ یہاں پر استقبال کریں ہمارے مہمانوں کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کس پیغام کے حوالے سے انڈیا پر آئے ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. پہلے ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کر لیتے ہیں. کبیر زیدی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے. صلی اللہ محمد. اور ایک سال میں جناب ابوذر کنتوری صاحب، ارے یہ ہمارے ابوذر کنتوری صاحب جو ہے بہت اخلاق اور مخلص ہیں. یہ میرے جملے سن لیں، یہ اہل بیت کے لیے عقائد میں بہت مخلص ہیں. ان کا عقیدہ، ان کا اخلاق جو ہے اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ ہے، اور بڑی خدمتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ کربلائے معلیٰ آ کر اور پورے ہندوستان میں جگہ جگہ اور باہر ملکوں میں دورے کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین کے مشن کو، اہل بیت کے مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے، اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے راستے کو بتایا جائے. میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی. ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي أتوجه إلى الأخوة والأخ اسمه الدكتور نعم نیر عباس، الدكتور رضا عباس نير، عباس رضا نير، على حفاوة الاستقبال. شكرا لكم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعدنا حقيقة بلقاء هذه الوجوه الطيبة، وجناب السيد الأغا السيد أكبر السيد كبير زيدي المحترم، حيث الشيخ صلاح والسيد عباس قلب عباس الرضوي والسيد علي نقي والأخوة الحاضرون جميعا، سماحة الشيخ مولانا الشيخ عابد علي. حقيقة نعم ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، خصوصی طور پر پروفیسر ڈاکٹر رضا عباس نیر صاحب کے لیے شکر گزار ہیں اور دعاگو ہیں کہ انہوں نے محبت کے ساتھ اور بہت ہی پرلطف انداز میں آپ نے جو استقبال کیا، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور اس وقت ہمارے درمیان بہت عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں جن کا ذکر حجت اسلام والمسلمین آغا سید علی الیاسری نے کیا، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نجف اشرف جو مملکت علم کا شہزادہ جس آغوش میں ہے، وہاں سے یہ لوگ تشریف لائے ہیں تاکہ آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد الیعقوبی کے پیغامات کو آپ تک پہنچا سکیں. تو ہم شکر گزار ہیں، وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو ایک تو میں سماحت الشیخ مرجع الدین الکبیر شیخ محمد یعقوبی صاحب کی صحت اور سلامتی اور ان کی بزرگی اور ان کا جو مرجعیت ہے اس کی توسیع کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور ان کے نمائندے کی شکل میں جو 2 سفیر، محبت کے سفیر، علم کے سفیر، فقہ کے سفیر، اصول کے سفیر اور مرجع کے سفیر، تو وہ تشریف لے آئے ہیں. تو ہندوستان جو ہے وہ پلکیں بچھائے ہوئے ہے، پورا بھارت، اور ظاہر سی بات ہے
امام حسین نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی، تو اس ہندوستان میں آپ تشریف لے آئے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں امام حسین کے غلاموں کے غلام کے ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کے قدموں میں جو ہے وہ پلکیں بچھاتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ ابھی ترجمہ بھی فرما دیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس رضوی الاجتہادی۔ تو نمائندہ فقیہ محترم شیخ یعقوبی سید علی نعیم الیاسری، اور دوسرے نمائندے ہمارے وہ بھی شیخ یعقوبی صاحب کے نجف اشرف عراق سے شیخ صالح الکعبی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے نمائندے جناب مرزا عابد علی صاحب حجت الاسلام والمسلمین، اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلب عباس صاحب ملٹی لنگول اور ملٹی فیزز ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، اور حجت الاسلام والمسلمین میرے مربی اور میرے سرپرست اور میرے کرم فرما مولانا سید علی نقی زیدی صاحب۔ ہم لوگ جب کربلا جاتے ہیں کبیر صاحب تو کتنی شفقت یہ فرماتے ہیں، اور آج ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں لفظ بے ترتیب، مگر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہندوستان تشریف لے آئے تو ہندوستان میں ہم سے جو کمی ہوئی ہو ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، مگر جی چاہتا ہے کہ بس محبت کے نذرانے آپ کو پیش کرتے رہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لیے آیت اللہ مرجع الدینی شیخ محمد یعقوبی صاحب کے جو پیغامات ہوں یا ان کے جو ویژن ہوں، جو ان کے مشن ہوں، جس طریقے سے وہ اس ملک میں چاہتے ہوں تاکہ ہمارا ہندوستان اور عراق کی جو دوستی ہے وہ ہمیشہ سے قائم رہی ہے، اور ہم لوگ اپنے ملک کے وفادار ہیں، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ اپنے ملک سے محبت کرنا وہ ایمان ہے، تو ہم اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے، اور ہمارے بھارت کے لیے اگر آیت اللہ یعقوبی صاحب کا کوئی پلان اور کوئی منصوبہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گراف ایجنسی ہے، یہ بظاہر ایک ہم لوگ بیٹھ کے 5 لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی 1 گھنٹے میں 5000 لوگ کم سے کم اسے دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کا پیغام جو ہے وہ کتابیں بھی ہم لکھتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے منصوبے ان کے ساتھ ہیں کہ ہم مستقبل میں ان کے ذریعے سے اپنی آواز کو کس طریقے سے پوری دنیا کے عوام تک پہنچائیں۔ تو آپ اگر ان کا کوئی بھی پیغام ہو یا آپ ان کے نمائندے کی حیثیت سے کہنا چاہیں تو یہاں سے ابتدا ہو، اور پھر گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ بہت طویل تقریر ہے تو اس کا میں تلخیص بس ترجمہ۔ سماحة الدكتور بروفيسور رضا عباس نير هو بروفيسور في جامعة لكنو، هو خطيب الحسيني وشاعر كبير ورجل خلوق، أيضا يرحبكم ويقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم بأنكم لقد جئتم من أرض النجف الأشرف، وإذا عندكم رسالة من قبل المرجعية يعني السماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ اليعقوبي، فأنتم تخبروا حتى القناة تنشر هذه الأخبار أو هذه الوصية أو هذه الرسالة، لأن ولو نحن جالسين 5 6 7 نفر، ولكن خلال دقائق سوف إنكم ترى بأن آلاف من الناس يشوفون هذه القناة ويستفيدون من كلامكم. فماذا هدفكم؟ لماذا جئتم إلى الهند؟ أهداف سماحة المرجع كذا، وإنكم سفير لسماحة المرجع في هذا البلد، فالإخوة والناس والمجتمع يريد يستمع منكم كلمات من قبل المرجعية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على عباد، والحمد لله وصلى الله على عباده الذين اصطفى، محمد وآل محمد طاهرين. أكيدا أولا نبلغ للأخوة في الهند سلامة ودعاء وتحيات سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، وإنما أرسل هذه البعثة المكونة من هؤلاء الأعلام الأفاضل لكي يتواصل من خلالهم مع أبنائه من شيعته للبيت سلام الله عليهم في هذه البلاد العظيمة ذات التاريخ الكبير والحضارات العريقة والثقافات المتعددة، لكي يتفقد أيضا ولكي يتفقد أبناء المسلمين أتباع أهل البيت شيعة أمير المؤمنين. ہم سرزمین نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں اس ملک کی طرف جو بہت ہی عظیم ترین ملک ہے اور بہت ہی تاریخی جس کا کلچر ہے۔ مرجع علی قدر آیت اللہ العظمى
الشیخ محمد علی یعقوبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ حضرات ہندوستان کی طرف تشریف لے جائیں، وہاں کے مومنین سے، افراد سے ملاقات کریں، علماء سے ملاقات کریں، اور ملاقات کر کے ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہوں، چونکہ ایک بہت ہی قوی ترین محبت ہے، ظاہر ہے وہ عشق کی، ولایت کی، اور اہل بیت اطہار کے در پر جو ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس بنیاد پر آیت اللہ العظمیٰ نے اس وفد کو نجف اشرف سے یہاں بھیجا ہے تاکہ یہ یہاں کے حالات سے مطلع ہو کر آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد علی یعقوبی کی خدمت میں بیان کر سکیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اور کیا ہیں، اور کس طرح سے مومنین زندگی گزار رہے ہیں، مذہبی حالات کیسے ہیں، اور کس انداز میں وہ صراط اہل بیت پر ثابت قدم ہیں۔ أن سماحة المرجع دام ظله يعتقد أن المرجع أب معنوي للأمة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، فالأب يبحث دائما عن مصالحه وما ينفع أبنائه حقيقة، وهذا لا يمكن أن يؤديه إلا صاحب قلب كبير وعاطفة جياشة وحرص على الناس، على خلق الله، لا سيما شيعة أهل البيت سلام الله عليهم في الهند وفي غيرها۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ المرجع الدینی الشیخ محمد علی یعقوبی حفظہ اللہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ مرجع جو ہوتا ہے، فقیہ جو ہوتا ہے، وہ مثل پدر ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح سے حجت خدا امام زمانہ کی غیبت میں مرجع جو ہے ان کے نائب ہوتے ہیں اور نیابت کرتے ہیں، تو مرجع مثل پدر ہوتا ہے۔ تو پدر کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری امت کا وہ خیال کرے اور اس امت کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس پر وہ غور و خوض کریں، اور اس سلسلے میں جتنا ہو سکے جو ان کے لیے مصلحتاً بہتر ہو اپنی تمام امت کی، یعنی ایک مثل پدر وہ خدمت کو انجام دے سکیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہاں آئے ہیں تاکہ ان کے پیغامات کو آپ تک پہنچائیں اور یہاں کے پیغامات کو اور یہاں کے رسائل کو ان تک پہنچائیں۔ وأكيدا أن هناك مهام خاصة للعلماء للحوزات في زمن الغيبة، أيضا هذه مقصودة، هذه المهام الخاصة من بعثة سماحة الشيخ، وهذه المهام الخاصة بالعلماء هي أولا المساعدة على تثبيت عقائد الناس الحق في زمن الغيبة، والحمد لله وجدنا أن هناك في بلاد الهند المكرمة حقيقة عقيدة راسخة وولاء صادق لأهل البيت ومحبة جارفة، وما لمسناه أمس في يوم الحسين عليه السلام يؤكد في كانبور يؤكد ذلك، وأيضا هذا يفتح الباب لنا للاستمرار في التواصل مع شيعة أهل البيت لأداء هذه المهام والتعاون فيما بيننا لخدمة بعضنا البعض۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نعمت اور دولت جو ہے جو تشیع کے پاس ہے وہ عشق اہل بیت کی ہے، مودت اہل بیت کی ہے اور ولایت علی بن ابی طالب کی ہے۔ نجف سے جب ہم ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو ہم نے یہاں مومنین کے عقائد کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، ان کے عشق کو دیکھا اور ان کی اتباع کو دیکھا، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اس بات کا یقین ہوا کہ ہندوستان میں عقیدت میں ڈوبے ہوئے لوگ رہتے ہیں اور عشق کے اس آسمان تعزیز و تبجیل پر ہیں کہ جہاں پر ہر فرد بشر نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ ولایت ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا نور ہے کہ جس کی بنیاد پر طیور تشیع جو ہے وہ پرواز کرتے ہیں، اور یہاں پر تشیع کی جو فکریں ہیں، ان کی تخیل ہیں اور ان کی جو تفکیر ہے بہت ہی بلند ہے۔ اس بات کا ملاحظہ ہم نے کل شب میں حسین ڈے جو کہ کانپور میں منعقد ہوا تھا، جس کو یوم الحسین عربی میں کہتے ہیں، اس میں ہم نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ کثیر تعداد میں مشارکین، مشترکین اور جو مساندین اور مساعدین تھے اور مؤمنین تھے، ان کی کثیر تعداد نے اس بات کا اعلان کیا کہ واقعاً عشق کے اس منزل پر ہیں
کہ جہاں پر علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے چاہنے والوں کو حقیقت میں ہونا چاہیے۔ اس بات کو دیکھ کر ہم نے یہ طے کیا اور یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس سلسلہ تواصل و تبادل کو ہم برقرار رکھیں گے، اس میں استقرار بھی ہوگا اور استمرار بھی ہوگا۔ ذلك من المهام الخاصة للعلماء تعليم الأحكام الفقهية العبادية محل الابتلاء وغيرها، حتى يستطيع المؤمن أن يؤدي عباداته وفق الشريعة الإسلامية ليكون بريء الذمة أمام الله تبارك وتعالى. وهنا يعني حقيقة أسجل أن هنالك حاجة ليس في الهند فقط، وإنما في عموم المناطق التي يتواجد فيها شيعة أهل البيت، نحتاج إلى تكاثف الجهود من العلماء المبلغين، من الهيئات الأنجمن وغيرها، لأجل أن يوجهوا إن شاء الله جزءا من عملهم وجهدهم لأجل تعليم الأحكام الشرعية. ولدينا يعني مرجعية سماحة الشيخ هنا في الهند لديها رعاية لأئمة الجماعة والمساجد يقوم بها جناب الأخ الشيخ عابد علي وبعض من زملائه المنتشرين في مدن الهند، وذلك لأجل أن يوفروا برامج ترفع الجانب الفقهي ولتحسين الأداء العبادي لدى الفرد المؤمن. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دروس فقہی اور فقہ کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب فقہ کی تعلیم ہوگی تو ہر فرد، ہر شخص صحیح معنوں میں وہ اس جادے پر، صراط پر ثابت قدم رہ سکتا ہے جب اس کے پاس فقہ کی تعلیم ہو۔ اس سلسلے کو لے کر علماء، خبراء، مبلغین اور مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلہ تعلیم و تعلم کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے جوانان فقہی مسائل سے آشنا رہیں، ان کو پتہ ہو کہ فقہی مسئلہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہر مسئلے میں وہ کسی عالم سے ہر وقت سوال کریں، بلکہ اتنا اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ ہر فرد فقہی مسائل پر اسے تسلط حاصل ہو۔ اس مسئلے کو لے کر ہندوستان میں واقعاً ایک بیداری کا پیغام جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں کافی یہاں پر ہمارے طلبہ کام کر رہے ہیں، اور شیخ عابد بھی کرناٹک میں اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور لہٰذا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ سماحت السید الجلیل، انا اريد اسأل من سماحتكم، انتم لقد جئتم من النجف الاشرف، من طرف من جئتم ومن سمحت المرجع الشيخ محمد اليعقوبي، أريد زبدة وأريد أيضا تعليفات، وأريد أيضا ما في مشكلة، أنتم سمحت الشيخ صلاح، أريد زبدة تعليفات خدمات والتعريف زبدة عن سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي. من هو الشيخ اليعقوبي؟ أنا تكلمت كثيرا، وهذا السؤال يجيبه إن شاء الله يجيب عليه فضيلة حجة الإسلام والمسلمين الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ صلاح الكعبي حفظه الله. تفضلوا سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين في أمور الدنيا والدين. رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمحوا لي في البداية أن أشير إلى مسألة مهمة، أن الصراع بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين الأخلاق واللا أخلاق، هو صراع قديم حديث ومستمر منذ العصر القديم إلى عصرنا الحاضر. هنالك تنافسات، وهنالك تدافعات، وهنالك من يريد أن يحيي المثل والقيم والمبادئ، وهنالك من يريد أن يستعبد الناس وأن يسلب منهم هويتهم الإيمانية وهويتهم القيمية ويسلخهم عن كل أخلاق. حتى أشير إلى مسألة. سماحت الشیخ صلاح یہ فرما رہے ہیں اپنی گفتگو میں، اس کا زبدہ اور نبذہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نور اور ایک ہے ظلمت، لائٹ اور ڈارکنیس، حق اور باطل، ان دونوں کی جو جنگ ہے، صراع ہے، وہ ہمیشہ سے جاری ہے، جس کو اگر ہم اپنے لفظوں میں کہیں، ابتدائی آفرینش زمین و آسمان سے لے کر آج تک حق و باطل ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے۔
تو یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی طرف ہر شخص متوجہ ہے اور بالکل ملتفت ہے. اس سلسلے پر یہ آپ سے گفتگو کریں گے. والنبي صلى الله عليه وآله لم يدعو لأعظم خالق لأعظم قائد من بعده ولأفضل قائد من بعده ألا وهو أمير المؤمنين عليه السلام. لم يقل اللهم انصره اللهم لا تخذله، وإنما قال اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، لأن الأمة هي التي بإمكانها أن تجعل من القائد متحرك، وإلا تجلسه كما جلس أمير المؤمنين لفقدان الناصر. فلذلك المطلوب من الأمة والمطلوب من شيعة بلاد الهند المعروفة بمواقفها وأنها دائما أنصارا للعلماء وأنصارا للمراجع أنه يكونوا من المدافعين، من المناصرين للعلماء، من الدابين عنهم، من المحافظين على نهجهم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سلطان اور سردار تھے، رئیس الانبیاء تھے، زبدۃ الانبیاء تھے اور نبضۃ الانبیاء تھے اور سردار انبیاء اور سرتاج انبیاء تھے، ان کو پروردگار عالم نے یونیورس کا قائد بنا کے بھیجا اور تمام انبیاء کے اوپر ان کو ظاہر سے بات ہے وہ شرف بخشا ہے کہ ان کو رئیس الانبیاء کا خطاب ملا. انہوں نے جب دعا کی مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی جس کی گفتگو آپ مسلسل سنتے ہیں اور جو پوری کائنات کے مولا اور آقا اور امام ہیں، ان کے متعلق جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ مولا کائنات کی مدد کیجیے. پھر کیا کہا پروردگار اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. غور فرمایا آپ نے، اس کو ذلیل کر جو علی کے خلاف کھڑا ہو جائے. آپ نے غور فرمایا، یعنی اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دور کے قائد کی، رہبر کی، لیڈر کی وہ مدد کریں تاکہ وہ قائد خدمت خلق، خدمت دین، خدمت خدا کو انجام دے سکے. اب تشیع کے متعلق ہم نے ہندوستان میں یہ سنا ہے کہ ماشاءاللہ اور دیکھا بھی اور دیکھ رہے ہیں کہ بہترین عقائد اور بہترین محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے علماء کی، مراجع کرام کی اور وہ فقیہ اہل بیت جو خدمت دین انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے اہل بیت اطہار کی خدمت کے لیے، آپ ان کے مدافع بن کر رہے ہیں. ان کی مدافعت کریں اور ان کی حفاظت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعزیزات و تبجیلات کا خیال رکھیں. وأشير إلى نقطة وبعدها أعرف بسماحة الشيخ المرجع أيده الله. الشهيد الصدر الأول السيد محمد باقر الصدر كان قد كلف أستاذا بأن يرعى بعض الطلبة المتميزين، وفي يوم ما جاء ذلك الأستاذ إلى الشهيد الصدر الأول فقال له ما هي أحوال هؤلاء الطلبة؟ قال مولانا في بعض الأحيان أحضر أنا إلى الدرس وهم غائبون. فالشهيد الصدر زعل من ذلك الكلام وانتظر حتى يقدم أولئك الطلبة، فجاءوا أولئك الطلبة، نحن نتحفظ على أسمائهم بعضهم على قيد الحياة، فقال لهم هذه الكلمة وهذا الدرس الذي هو لنا جميعا. قال لهم عندنا في العسكر إذا لم يكن هنالك حربا فإن الجندي يدخل في دورة لتطوير مهارته لمدة 2 سنين، لكن إذا كانت الأعداء على الأبواب فإن تلك الدورة تختصر وتكون 6 أشهر أو 3 أشهر، وبعد ذاك يزد بذلك الجنود إلى الميدان. فقال لهم أنا أريد لكم أن تدرسوا سريعا وأريد لكم أن تكونوا علماء سريعا لأن الأعداء على الأبواب. وأنا أقول اليوم في المجتمعات واليوم في أنه الحاضرة الإيمانية مو الأعداء على الأبواب، وإنما الأعداء دخلوا إلى البيوت ودخلوا إلى المجتمعات، فهذا يستدعي نفيرا من المجتمعات المؤمنة، من المواكب، من الأنجمن، من كل مؤمن، من كل غيور، بأن يعلو إعلاء كلمة الله وأن يكون مساهم في نشر المثل والقيم والأخلاق في المجتمعات. یہ فرماتے ہیں کہ باقر الصدر علیہ الرحمہ نے ایک استاد کو یہ منتخب کیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مراقب کی طرح رہیں اور دیکھیں کہ یہ جو طلبہ ہیں یہ کیا
کرتے ہیں اور کس انداز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مراقب نے آیت اللہ باقر الصدر سے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ موجود ہیں، کچھ متواجد اور کچھ نہیں ہیں، اور جب یہ واپس آئے طلبہ تو آیت اللہ باقر الصدر نے ان طلبہ کو اپنے قریب بٹھایا پہلو پہ، اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یاد رکھیں آپ تعلیم کے لیے آئے ہیں، اور ایک مثال دی انہوں نے کہ جس طرح سے فوج اگر اسے جنگ کے لیے، مقتل میں، قتال کے لیے اگر نہیں بھیجا جا رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ فوج اپنے آپ کو ریڈی نہ رکھے، بلکہ ہر وقت اس فوج کو یا افواج کو یا عسکر کو یا لشکر کو تیار رہنا چاہیے۔ تو کبھی کبھی لشکر کی تیاری کے لیے اس میں آپ کو تمرین کرنا ہوتا ہے، تطویر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ 2 ایئرس ریکوائر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر حالات جو ہے وہ ناگزیر ہوں، مخیف ہوں، مقلق ہوں، تو وہ 2 سال کم کر کے 6 مہینے میں بھی اسے انجام دیا جاتا ہے، اور سم ٹائم اسے 1 مہینے میں بھی انجام دیا جاتا ہے، 3 مہینہ یا 1 مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت اعداء، دشمن، انیمیز آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو فکری طور پر، شعوری طور پر، شعاری طور پر، مزاج اور امتزاج میں یہ بات منقوش کر لینا چاہیے، مکتوب کر لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ علم کو حاصل کریں اور اس منزل تک پہنچے جہاں پر آپ کو پہنچنا چاہیے۔ عن المعصومين تقول العلماء حصون الإسلام، فنحن حتى نتحصن من الأعداء لابد لنا أن نلوذ بالعلماء. فحصن الإسلام ماذا يمثل الإسلام؟ يمثل العلم، فعلينا أن نتحصن بالعلم عن طريق العلماء. ماذا يمثل الإسلام؟ يمثل الصدق والكمال والغيرة والشجاعة والإقدام والتغيير، وكل شيء فضيل وكمال لابد أن ينشر عن طريق المسلمين من خلال اتباع العلماء. فزيارتنا هو لأجل التحصين، ولأجل أنه كما قال سماحة السيد إن المشاهدة ليس كالسماع، نحن نسمع عن نشاطاتكم، نسمع عن نشاطات المؤمنين، نسمع عن نشاطات الخيرين الفاضلين الذين يريدون أن ينشروا قيما ومثلا وأخلاقا، لكن عندما نتلمسها وننقلها إلى العلماء فإن العلماء سيكون إن شاء الله من الداعين، من المسددين، من الناصرين، ومن الذين إن شاء الله تعالى يكونون معكم وإن بعدت المسافات۔ حیاکم اللہ۔ ان کے کلام کا زبدہ یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہے کہ علماء کے لیے یہ حدیث پائی جاتی ہے اور روایت بھی ہے کہ وہ قلعہ ہوتے ہیں، اور جہاں پر انسان جانے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ تو محفوظ کیسے پائے گا؟ جب وہ عالم دین، وہ فقیہ، وہ مرجع، چونکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے، اس کے پاس تدبیر ہوتی ہے، اس کے پاس خبرہ ہوتا ہے، اس کے پاس تجارب ہوتے ہیں، اور اس کے پاس دنیا کے تمام یعنی کائنات کے جو علوم اہل بیت ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جو بھی فرد ان کے دامن میں پہنچ جاتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے آپ کو یعنی اپنا رشتہ مرکز علم سے بالکل برقرار رکھیں اور اس میں استمرار پیدا کریں تاکہ اس سے استنار اور استفادہ ہو سکے۔ اننی لقد سألت من سماحتكم عن سماحة المرجع زبدة لأن وقت قليل، عندنا 5 دقائق إن شاء الله دقيقتين أنا أجيب عن سماحة الشيخ المرجع. البعض يعمل في تجارة معينة ولا يستطيع أن يبدع في تجارات أخرى، فالذي يبيع الكتاب لا يبيع الموز. أما العلماء يصدق عليهم ذلك الخلق الرباني الذي أمرنا بأن نتخلق به يا من لا يشغله شأن عن شأن. سماحة الشيخ المرجع فقيه في مجال الفقه، وأصولي في مجال الأصول، وشعائري في مجال إحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام، وإنسان خير ومحسن في مجال دعم الأيتام والفقراء، وإنسان ناشر للفضيلة والعلم والجامعات، ومحتضن للأسر وداعم للزواج، ومحصنا للشباب في الجامعات، وفي كل الميادين له بصمة ووجود وحضور. فهو لا يكتفي بأن يكون في مجلس الدرس فقط، وإنما هو يريد أن يملأ الفراغات ويسد الحاجات ويلبي كل ما يطمح إليه الشاب المسلم. آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد الیعقوبی، جو کہ فقہ اور اصول، ظاہر ہے کہ اجتہاد کے لیے فقہ اور اصول 2 بہت اہم بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد پر باقی رہنا ہوتا ہے ہر مرجع کو، ہر فقیہ کو۔
اس میں ظاہر ہے کہ وہ خود بھی استاد ہیں اور بحث خارج کے درس کو انجام دے رہے ہیں، جو کہ تقریباً 20 سال سے نجف اشرف میں درس دے رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں علماء شرکت کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد الیعقوبی کی خدمت صرف اور صرف ایک منطقے تک محدود نہیں ہے، یا صرف درس و تدریس تک محدود نہیں ہے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مرجع ہیں تو جسٹ وہ درس دیں گے یا بحث خارج کا درس دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ ان کی خدمات بہت زیادہ وسیع ہے۔ مختلف مناطق میں وہ ارامل کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی، فقراء کی، مساکین کی، طلاب کی، شباب کی، نساء کی، رجال کی، جامعات کی، یونیورسٹیز کی، اور بہت ساری ایسی خدمات ہیں جو وہ خود انجام دیتے ہیں، اور اس بات پر نگاہ رکھتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم امت مسلمہ، امت تشیع کی ہم خدمت کر سکیں، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم دعا بھی کراتے ہیں، اور مرجع الدین الکبیر سماحت الشیخ آیت اللہ محمد یعقوبی کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مگر یہ جو دو ہمارے ہندوستان کے میرے یمین و یسار میں آفتاب و ماہتاب ہیں، یہ بھی ہندوستان کی مٹی کے وہ چراغ جو سیریا میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے آپ کے خدمات ہیں، امریکہ میں میری آپ کی ملاقاتیں، لندن میں، پوری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس رضوی الاجتہادی اپنے تاثرات چند دقیقے پیش کر دیں کہ آپ ہندوستان تشریف لے آئے ہیں، یوں ہی کہ کچھ آپ کی بھی باتیں محفوظ ہو جائیں تاکہ وقت ضرورت لوگ اس کو استعمال بھی کریں۔ بہت ہی میں یقیناً بہت ہی مبتہج ہوں، مسرور ہوں اس ملاقات سے، اور خصوصی طور پر برادر عزیز اور خبیر اور ماشاءاللہ صاحب خبرہ و تجارب پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب، جو کہ مختلف ماشاءاللہ افکار کے حامل ہیں اور صاحب خبرہ ہیں، ان سے مل کر کافی خوشی ہوئی، اور تمام ہمارے افراد اور خصوصاً غلام عباس صاحب، اور ظاہر ہمارے برادر عزیز اور عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے کنتوری صاحب، اور ان کی خدمات کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک عرصے باقات الانوار کی سرزمین، بالکل ظاہر ہے کہ بہت ہی عظیم شخصیات سے ملاقات یہاں ہو رہی ہے، اور وہ سرزمین جو ہر دور میں سرچشمہ علم و ادب رہی ہے، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے مدبرین نے، مفکرین نے اور صاحبان عقول نے استنارہ کیا، استفادہ کیا، اور آج بھی جب ہم دنیا کے کسی ملک میں قدم رکھتے ہیں تو جب لکھنؤ کا نام آتا ہے خصوصی طور پر، تو فوراً ان کے طیور تخیل اس مرکز علم کی طرف جاتے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لکھنؤ کو جانتے ہیں؟ وہاں تو ظاہر ہے کہ ادب کا مرکز، محبت کا مرکز، اخلاق کا مرکز، علم کا مرکز، اجتہاد کا مرکز، شرف کا مرکز، عزاداری کا مرکز، عقائد کا مرکز، تشیع کا مرکز، بہت بڑا مرکز۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری یادیں وابستہ ہیں، اور شروع میں ہم 2 سال یہاں لکھنؤ میں رہے ہیں، تو میری کافی یادیں وابستہ ہیں۔ ابھی ہم راستے میں کہہ رہے تھے کہ وہ 30 سال پرانی یادیں جو لکھنؤ کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں اور وابستہ ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ انسان جتنا چاہے پرواز کر لے اور جتنا چاہے سفر کر لے، میں اکثر ملکوں میں سفر بہت کرتا ہوں، لیکن انسان کثیر السن ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اس کے اندر کچھ اس کی یادیں بچپن کی ہیں، اور جو بچپن کے دوست احباب ہیں، وہ دنیا کی کسی خطے پر وہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ اور اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میں تنہائی میں کبھی امریکہ یا کینیڈا یا لنڈن میں ہوتا ہوں تو مجھے ماضی کی یادیں مجھے کافی آتی ہیں، اس میں سے ایک زمین لکھنؤ ہے اور اہل لکھنؤ ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ پروردگار تمام افراد جو یہاں تشریف فرما ہے، مشارکین، مشترکین، اور یہ ہمارا چینل، یہ تشیع کا چینل، اہل بیت اطہار کا چینل، جو میری آواز سن رہے ہیں، اس چینل کو پروموٹ کریں، سپورٹ کریں، ہیلپ کریں، فائنینشیل سپورٹ بھی کریں اگر ضرورت ان کو ہو، اور ہم سب انشاءاللہ مدد کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ صرف اور صرف ایک منطقے تک، ایک علاقے تک محدود نہ رہے، بلکہ پوری دنیا اس چینل کو دیکھے۔ یہ بہت بڑی سمجھ لیے سعادت ہے اور بہت بڑی خدمت ہے کہ ہم سب مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ اپنی آواز کو، بات کو، کلام کو، بیان کو، فکر کو، تھاٹ کو آپ پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے۔ تو ہم دعا گو ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس خدمت کو
قبول فرمائے اور مشارکین مشترکین اور تمام جالسین کی دعاؤں کو انشاءاللہ شرف قبول فرمائے۔ اب کبیر زیدی صاحب چند کلمات آپ حضرات کی خدمت۔ حضرت السلام علیکم۔ میں بڑا شکر گزار ہوں جناب نیّر صاحب کا اور ابوذر صاحب کا کہ اتنی اچھی نشست آپ نے بہترین نشست بیٹھائی، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا علی نقی صاحب، ڈاکٹر کلب عباس صاحب، اور ہمارے سید علی یاسری نجفی صاحب، اور ہمارے شیخ صلاح کلابی صاحب۔ مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ لکھنؤ تو ایک تعلیمی مرکز رہا ہے اور ہماری عزاداری کا مرکز رہا ہے، اور اس مرکز کی تعلیم اور عزاداری کے مرکز کو پوری دنیا تک اس چینل نے جو پہنچایا ہے اس میں اور چار چاند لگ گیا۔ اور ہمارے ابوذر بھائی کا جو اخلاق ہے اور خلوص ہے، ہر جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا پہنچ رہے ہیں سارے، ہاں بہت ہر جگہ۔ اب پروردگار ان کو اور ترقی دے۔ ایسی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں میری نگاہ نہیں پہنچ پاتی۔ کیا بات ہے۔ اب میں آپ کی بات ہو رہی ہے، ان سے آپ یہ بھی کہہ دیں، مائک آپ کے پاس ہے، کہ انشاءاللہ اس بار جب آپ تشریف لے آئیں گے تو خصوصی میں آپ کی خدمات کو دیکھ کر یہ عرض کروں گا کہ آپ اس بار جب انشاءاللہ نجف اشرف تشریف لائیں گے تو آپ کی خصوصی ملاقات مرجع علی قدر سے ہوگی، اور بہت سارے پروگرام اور انشاءاللہ انٹرویو بھی۔ ہماری حسینی فیڈریشن کا 51 ایئرس کا جلسہ تھا، اور ہماری کئی سالوں سے کوشش تھی نقی صاحب سے کہ ہمارے نجف سے، کربلا سے کسی ایسے عالم دین کی ہمارے پروگرام میں شرکت ہو جائے تو ہم سمجھیں گے 50 سال کی محنت ہماری کامیاب ہو گئی۔ یہ ہماری دعا، ہماری خواہش، اور ہمارے جلسے کی جو ایک گلشن ہے وہ ہمارے نیّر بھائی، جب تک یہ نہیں ہوتے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کے آنے سے رونق ہو جاتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ 1 سال بعد ملاقات ہو، لیکن اسی کشش سے ملاقات ہو، آپ لوگ پھر تشریف لائیں اور ہم لوگ پھر پیغام دیں ہندوستان کے لوگوں کو۔ ہندوستان کے تمام عوام آپ کی ہر وقت آپ کے قدم بوسی کے لیے تیار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ كلامنا خير. سماحة الأخ الكبير السيد الكبير الزيدي يشكركم ويقول كنت أتمنى أن يأتي شخص من نجف الأشرف في برنامجنا أو في مؤتمر يوم الحسين، فتكلمت مع سماحة السيد علي نقي بأن يأتي شخص حتى أتشرف وهذا البرنامج يوم الحسين يكون ناجحا، فالحمد لله لقد تشرفت بلقائكما وأنتم لقد آتيتم من نجف الأشرف. أشكركم، وإن شاء الله أراكم وألتقي معكم مرة ثانية إن شاء الله قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، وہ علی جس کی ولا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خوانوں میں قرآن بھی ہے، اے علی کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی علی علی
میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، لاپتہ جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ علی، پرکفا جس کی شہادت کا قصیدہ وہ علی، انما جس کی ولایت کا قصیدہ وہ علی، حافظہ جس کا ولایت کو بھلا دیتا ہے، اس کو قرآن کریم اندھا بنا دیتا ہے، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، کل ایمان علی، کلمہ رحمان علی، مرد میدان علی، فتح کا عنوان علی، زغم و ذی حشم و سرور و ذی شان علی، میرا ایمان علی، شان علی، جان علی، خنجر و حد میرا ہو، خنجر و حد میرا ہو، حق کا ولی رہتا ہے، میری شہرگ کے علاقے میں علی رہتا ہے، شیشہ جام علی، روح کے درپن میں علی، میری دھرتی پر برستے ہوئے ساون میں علی، حجرہ عقل میں احساس کے آنگن میں علی، دل کی دھڑکن میں علی، تن میں علی، من میں علی، میر حمزہ کی قسم کل کلی نکلے گی، دل بھی چیرو گے تو تصویر علی نکلے گی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں، جان اپنی گواؤں گی نہ انجانے میں، جی کون؟ میں ہوں موت، جی کون؟ میں ہوں موت، اندھی ہے کیا؟ دیکھا نہیں بیٹھی ہوں عزا خانے میں۔ جزاک اللہ، خوش رہیے. إنها تقول إنني لست مجهولة وإجت الموت فدقت الموت الباب أو الملك مثلا يدق الباب، فهي قالت أنت لا ترى بأنني جالسة في مركز الحسين عليه الصلاة والسلام، أذكر الحسين عليه السلام. کیا بہترین آپ نے. بابا کی مرثیے کا ایک بند پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے، بابا سے دعائیں چاہیے۔ خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوح مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زباں صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو، حسین سب کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس جیتے رہو، بس جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ، جزاک. علی 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 میرے سرکار علی، وہ قدم جن سے ہے مضبوط ستون کعبہ، وہ قدم آئے رجب میں جو درون کعبہ، وہ قدم جن کے پسینے سے ہے خون کعبہ، وہ قدم جن کا تصدق ہے سکون کعبہ، الجھنیں ختم ہوئی، الجھنیں ختم ہوئی، رخ پر نکھارا ہی گیا، مرتضیٰ آئے تو کعبے کو قرارا ہی گیا، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. ہاں ہاں، ترجمہ. كلما ذهبت إلى مركز أو إلى الحسينية فشعرت بأنني لقد وصلت إلى السماء. میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، اذان سنتے ہی
ہوٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. واہ واہ واہ، نعرہ حیدری. حینما سمعت صوت الأذان فذكرت الحسين عليه الصلاة والسلام وبلحظة واحدة وصلت من كربلاء من الكعبة إلى الكربلاء. شعر پھر سے پڑھیں، شعر پھر سے پڑھیں. نعم یا علی، اقرا، پھر سے شعر پڑھیں. حسین، اذان سنتے ہی ہوٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. بطرفة عين من الكعبة وصلت إلى أرض كرب وبلاء. نعرہ حیدری. یا علی. أحسنت دكتور. شوية تعليق. رسول الله صلى الله عليه وآله البارحة روينا ليلة الأمس أن رسول الله قال أن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. الكثير شيخ سيدنا الكثير يتصور أن السفينة سفينة هكذا تسير مثل السفينة التي نراها في البحر، بينما سفينة الحسين عروج إلى السماء، عروج معراج. جب ہم یہ لفظ سنتے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاتی تو یہ تصور ذہن بشری اور اذہان انسانی میں آتا ہے اور ادمغہ بشری میں کہ شاید وہ باخرہ، وہ کشتی جو پانی میں چلتی ہے اسی انداز سے شاید کشتی حسین ہے. پانی میں جو کشتی چلتی ہے اس کا رخ اور اس کا وجود پانی پر ہوتا ہے، لیکن کشتی حسین کا رخ آسمان اور بلندی کی طرف، خدا کی طرف، رب کی طرف، معبود کی طرف، مسجود کی طرف. نعرہ حیدری. قاعدنا وسيلة والذنوب هواي شفتها ثجيلة، وغدا يغدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، احنا غير والذنوب هواي شفتها ثجيلة. اللهم صل على محمد. شكرا جزيلا. احسنتم، جزاک اللہ. تھینکس فار کمنگ، جزاک اللہ فار ایوری تھنگ. احسنت. میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی. آئے جس دم قدم پاک امام تو سرا، موسموں سے بھی نہ اترے گا جو وہ رنگ چڑھا. مسکرانے لگی روتی ہوئی عرض مکہ، بیت معمور نے یہ خانہ کعبہ سے کہا، عشق پوشیدہ دیران کو منظر کر دے، اپنا دل کو حیدر کے نچھاور کر دے. میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی. یہ قدم عرش ہدایت پر نظر آتے ہیں، یہ قدم مسند رفعت پر نظر آتے ہیں، یہ قدم منبر عظمت پر نظر آتے ہیں، یہ قدم دوش رسالت پر نظر آتے ہیں. سوچتا ہوں قد زیبا کا سفر کیا ہوگا، جب یہ قدموں کی بلندی ہے تو سر کیا ہوگا. میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سردار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی. یا علی شکر بجا لاؤں میں کتنا تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، پالتا ہے میری اولاد کو صدقہ تیرا، قطرے قطرے پا میرے خون کے ہے قرضہ تیرا، جو نمک کھاتا ہوں میں شام و سحر تیرا ہے، اس لیے میرے لہو میں بھی اثر تیرا ہے. میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا
सरकार अली। हज़रत आपने देखा ये मुकम्मल प्रोग्राम आपको इसलिए पेश किया गया कि जिस तरह से आयतुल्लाह मोहम्मद याकूबी दामजुल वारिफ का ये नुमाइंदगान डॉक्टर अब्बास हज़ानी जलालपुरी साहब के दौलत ख़दे पर आए दबिस्तान में इंशाअल्लाह ये सिलसिला आयतुल्लाह के हवाले से और क्या क्या मैसेजेस और हिंदुस्तान की आवाम के लिए रहेंगे नैयर भाई के हमरा और दीगर जो उनके यहाँ पर मुताल्लिक़ीन हैं जो यहाँ पर उनके इंतज़ाम देख रहे हैं उनके बारे में भी इंशाअल्लाह और ख़ुद आयतुल्लाह के बारे में यहाँ पर मुसलसल एक जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक बार तमाम जो आए हुए मेहमान थे डॉक्टर अब्बास हज़ानी जलालपुरी साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जो मेहमान इस वक्त रुखसत हो रहे हैं, अभी आपने आने का मंजर देखा और गुफ्तगू का मंजर देखा, आप सभी का हम डॉक्टर अब्बास हज़ानी जलालपुरी साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच। तो ये मुख्तसर सा वीडियो था जो आपके सामने मौमनीन हमने पेश किया। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।